معزز سامعین کرام، آئیے اب حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی کی زبان فیض ترجمان سے دنیا و آخرت کو سنوارنے والی ایمان افروز نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا ہوں۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اس مہینے کی مناسبت سے ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ناصح عالم ہیں، ہادی برحق ہیں، ان کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو ان کی بات سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سناتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور غالباً وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن خطبہ دینے کا انداز ٹھیک تھا۔ یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب بن عجرہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سنی، اس انداز پر کہ حضور علیہ السلام ممبر کے ایک درجے پر، اس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے کہ اسٹیپ، ایک اسٹیپ پر کھڑے ہوئے، درجے پر بلند ہوئے، اور فرمایا آپ نے آمین۔ دوسرے درجے پر تشریف لے گئے، دوسرے اسٹیپ پر بلند ہوئے، فرمایا آمین۔ تیسرے پر آپ بلند ہوئے، تیسرے اسٹیپ پر تشریف لے گئے، فرمایا آمین۔ تو صحابہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یہ سرکار نے کیا فرمایا، کس بات پر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کے لیے تیری رحمت سے دوری ہو، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ میں نے آمین کری۔ پھر
جبریل امین نے عرض کی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس کے لیے دوری ہو اس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ فرمایا میں نے آیا۔ تیسری بار حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اللہ اس کے لیے دوری ہو جس کے پاس جس کی مجلس میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو اس نے ان پر درود نہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف جو ہے رحمتوں کا برکتوں کا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خوش نصیب وہ ہے جو اس رحمت والے مہینے کی رحمت سے مالا مال ہو اور مغفرت کے مہینے میں تھوڑا سا کام اپنی مغفرت کا کر لے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو میٹ دے اور اس کی مغفرت کرے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، رمضان کا رمضان اس لیے نام رکھا گیا ہے لأنہ یرمم الذنوب، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لأنہ یرمم الذنوب یہ الفاظ ہیں اور یہ حدیث جامع صغیر میں امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ استخراج کی ہے، روایت کی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے کے روزے رکھے اور راتوں کو جاگے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرے، اس کی عبادت کرے، اور اگر راتوں کو جاگنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ نمازوں کو جماعت سے پڑھے اور تراویح بھی باجماعت پڑھے۔ تراویح باجماعت پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی شہر کے لوگ اس کو مل کر کے سب یک بیک اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو دوسروں کے سر سے بھی گناہ ٹل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ لوگ تو مسجد میں جاتے ہی ہیں، تراویح پڑھتے ہی ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے اور نہایت برکت کی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ تراویح جو باجماعت ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سنت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو جلیل القدر صحابی اور میرے خلیفہ آ رہے ہیں ان کی تم اقتداء ان کی پیروی کرو۔ وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہے۔ اس بات میں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلافت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ملے گی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلافت ملے گی۔
اس حدیث سے جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں علی ترتیب الخلافت، خلافت کی ترتیب پر 4 صحابہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم. جو اس ترتیب کو بگاڑے، اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو اس ترتیب کو بگاڑے اور اس ترتیب کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اور اس ترتیب پر بہت ساری حدیثیں دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی سے بھی یہ بات نکلتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عمر سے غالباً یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور حضور کو یہ خبر پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں ان سے، اپنے جیسے صحابہ سے یہ کہا کرتے تھے. تو بظاہر تو یہ صحابہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو بظاہر صحابہ کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری ہے. ایسا قول یا ایسا فعل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جائے، حضور کے سامنے کیا جائے یا حضور کی کے پس غیبت کیا جائے، پھر حضور کو خبر پہنچے اور اس کو حضور مقرر رکھے، وہ بھی سرکار کی حدیث کہلاتا ہے. اور اس پر بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کو عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد مانوں گا. مفتری کی حد 80 کو ہے، جو کسی پر جھوٹ بہتان باندھے اور کسی کو معاذ اللہ قذف کرے، زنا کی تہمت لگائے، تو اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا. یعنی یہ فتویٰ حضرت علی نے دے دیا کہ وہ میرے نزدیک جو ہے بہتان باندھنے والا ہے اور وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی حد وہی ہے جو قاذف کی بہتان باندھنے والے کی حد ہے. تو یہاں پر معلوم ہم کو یہ ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو تراویح میں جماعت پر اکٹھا کیا. تو اس زمانے سے یہ سنت اہل سنت والجماعت کی چلی آ رہی ہے. اور مجھے اس وقت نام یاد نہیں آتا ہے کہ کون حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں کون صاحب امامت کر رہے تھے. بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دیکھا کہ تراویح جماعت سے ہو رہی ہے، سرکار کے زمانے میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح جماعت سے شروع ہوئی تو پہلی بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کیا بہترین اور اچھی بدعت ہے یہ. بدعت ہر نو پیدا کام کو، ہر نئی بات کو جو ہے بدعت کہتے ہیں. جو اگلے زمانے میں نہ رہی ہو پھر پچھلے زمانے میں پیدا ہوئی ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت حرام یا ناجائز یا شرک ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں. یعنی دین میں اگر کوئی اچھی بات نکالی جائے اور دین اس بات کا رد نہ کرتا ہو اور دین کی کوئی اصل سے وہ بات نہ ٹکراتی ہو
تو وہ بات جو ہے وہ اچھی ہے، قیامت تک ایسی باتیں جو ہے وہ نکلتی رہی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ اور دین میں اگر کوئی بری بات نکالے، جس کو دین جو ہے اتباع کرتا ہے، اور دین جس سے منع کرتا ہے، اللہ اور رسول نے جس بات سے منع فرمایا ہے اور دین کے قواعد پر اور دین کے اصول پر وہ بات صحیح نہیں بیٹھتی ہے، تو وہ بدعت چاہے صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہو یا صحابہ کے بعد کے زمانے میں ہوئی ہو، یا فرض کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوئی ہو، تو وہ بدعت نامرضیہ اور بدعت سیئہ ہے، وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور ہر بدعت کو، جیسے وہابی کہہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت، ہر نئی بات جو ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ ان کا افتراء ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ تمہاری زبانیں جس بات کو کہتی ہیں جھوٹے طور پر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم اس کو اپنے طور پر جو ہے زور زبان سے حلال و حرام مت کہو، بلکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اس کے اللہ رسول نے منع فرمایا اور حرام فرمایا۔ انگلش میں کچھ انگلش میں تو ایک سوال ہے سر کا کہ جماعت کیا ہے، کسی کو ابھی یہ جو ہے وہ کنٹینیو چل رہا ہے، بھول جاؤں گا بیچ میں بھول جاؤں گا۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، اس کے لیے رحمت سے دوری ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سنی صحیح العقیدہ کے ماں باپ ہیں، ان کی اس کے اوپر خدمت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا جائز باتوں میں، ناجائز بات میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، غالباً یہ حدیث ہے یا بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ تو ماں باپ اگر کوئی جائز بات کا حکم دے تو وہ اگرچہ فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن ان کے حکم سے جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ان کی نافرمانی اور ان کو ایذا دینا اور ان کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسا فعل ہے کہ آدمی جو ہے اس سے مستحق دار مستحق دوزخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستحق جنت بنے اور مستحق جنت لوگوں کی راہ پر ہم چلتے رہیں۔ اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں کہ سیدھا راستہ ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جو جنت کے مستحق ہیں۔ تو جنت کے مستحق جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد جو ہے سب سے بڑی چیز جو جنت کا مستحق بناتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور ان کا شکر ماننا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا، یہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ ملایا ہے والدین کی کہ حق ماننے کو اور ان کی خدمت کو اور ان کی اطاعت کو۔ قرآن نے فرمایا انشکر لی ولی والدین، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے اس پر مجھ پر دودھ نہ بھیجا اس کے لیے رحمت سے دوری ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اور اس میں دو مذہب ہیں، ایک امام اجل، اور دونوں بہت بڑے اپنے پائے کے بزرگ، بہت ہی بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور امام ہیں۔ ایک امام یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اسی مجلس میں جتنی بار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور ایک امام امت پر آسانی کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور مقرر اگر ذکر ہو تو پڑھ لینا مستحب ہے۔ بہرحال مومن
के लिए जो है हुजूर सल्लल्लाहु पर दुरूद शरीफ पढ़ने में जो है न कोई जहमत है और न वो कोई जहमत महसूस करेगा। जिसका ईमान जितना कामिल होगा वो उसी कदर उतने ही बार और उसी बार बार हुजूर सल्लल्लाहु के नाम नामी पर दुरूद शरीफ भेजना जो है अपने लिए बाइस रहमत समझेगा और बाइस सआदत समझेगा। और यकीनन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के इस्तेहकाक का बेहतरीन जरिया है कि आदमी हुजूर सल्लल्लाहु पर दुरूद शरीफ भेजता है और अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। हदीस में है कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजे अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और एक हदीस में यह भी है कि जो मेरे ऊपर जो है एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 बरस के गुनाह जो है वो माफ फरमा देगा। ये वहाबिया का तरीका है कि हुजूर सल्लल्लाहु पर सलाम के लिए वो हीले और हीले ढूंढते हैं और हुज्जतें करते हैं और उसको मना करते हैं। ये उनको मुबारक हो। और हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमाअत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की रहमतों से और उसके करम से जो है वाफिर हिस्सा ऐसा वाफिर हिस्सा मिला हुआ है कि इस दुनिया की रहमत में तो सब शरीक हैं लेकिन वो आखिरत की रहमत जो है वो हमारे ही लिए खास है। तो हमारे लिए और आपके लिए जो है ये हदीस जो है निहायत ही सआदत और बरकतों की जामिन है। लिहाजा ये अपना वसीला बनाना चाहिए कि अपने औकात में कसरत से दुरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तबारक व तआला पर भेजते हैं। हदीस पाक में एक हदीस में और सुनाना चाहता हूँ। हदीस पाक में है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो मलऊन है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की याद के। और जो अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसके जिक्र से जो चीज मुनासिबत रखती है और जिसका उससे ताल्लुक है उसके सिवा जो कुछ दुनिया में है वो मलऊन है। मलऊन मा फिद दुनिया व मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला, ये हदीस के अल्फाज है। तो आदमी को ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की याद से कभी गाफिल ना, ज़बान से जिक्र करते रहना जो है ये हर वक्त आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर चाहे तो आदमी का दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में हमतन जो है वो मसरूफ रहे। ये यूं कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशनुदी अपने वो तमाम अफ़आल में, अक़वाल में, हरकत में और सकनात में वो अल्लाह और अपने रसूल की खुशनुदी को तलब करे और उसको ढूंढे। और ये यूं ही मुमकिन है कि जब हम अपने अक़वाल और अफ़आल और मामलात को और तमाम ख्यालात को हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में रखें और उसकी पाबंदी हम करें। तो अगरचे हम दुनिया में रहें, अगरचे हम अपने बच्चों में रहें, अपनी बीवी के साथ में रहें और अपनी बिजनेस में रहें, लेकिन कोई कदम हमारा जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद से और उसके जिक्र से हमारा कोई पल जो है वो खाली नहीं होगा। इसीलिए बुजुर्गों का ये मकूला है और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हजरी में ये शेर है कि चीज दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन नए खुमाशो नुकरो फरजंदुजन। दुनिया क्या है? खुदा से गाफिल हो जाना। कपड़ा और सोना और चांदी और फरजंदुजन बेटा और बीवी ये दुनिया नहीं है, बल्कि अपने तमाम मामलात में अपने रब और अपने नफ्स के दरमियान के मामलात में और बीवी और बच्चों के साथ मामलात में और दूसरे लोगों के साथ मामलात में, तमाम मामलात में अल्लाह और रसूल की मर्जी को आदमी मुकद्दम सके और उन्हीं की मर्जी पर वो चले और उन्हीं की मर्जी को तरजीह दे, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो हमकिनार रहेगा। और अगर इसको छोड़ करके वो दुनिया को तलब करने जाएगा तो दुनिया का ये वसीला है कि जो उसको तलब करता है ये उसको थका है और वो आगे निकल जाती है और ये उसके पीछे जो है भागता रहता है
اور جو دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں لگ جاتا ہے تو دنیا جو ہے اس کے قدموں میں جھک ہے. جیسا کہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے, اور تاریخ کی باتیں تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں, لیکن آج کل کا مشاہدہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ جو اللہ و رسول کی مرضی میں ذرا بھی لگ گیا تو دنیا اس کے لیے جھک ہے, اور جو دنیا اللہ و رسول کو چھوڑ کر کے جو دنیا کا ہو کر کے رہ گیا تو دنیا نے جو ہے اس کو ہٹا دیا. اور یہی آپ دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں کے ادبار کا اور مسلمانوں کی پستی کا جو ہے جو مظاہرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کی پیروی ہم نے چھوڑ دی ہے. تو اللہ و رسول کی مرضی ہم کو ملحوظ نہ رہی اور ہم نے اللہ و رسول کی مرضی کا لحاظ نہیں کیا. اسی وجہ سے ہمارے پاس باپ بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, مال اور دولت کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں وہ عزت جو ہم کو ملنا چاہیے, یہ بات کہنے کی نہیں ہے, ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہمیں وہ عزت نہیں ملی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں ہے, اور ان کے در کو چھوڑ کر کے, ان کی مرضی کو چھوڑ کر کے کہیں دنیا والوں کے پاس جو ہے نہ عزت ملی ہے. وہ قرآن شریف میں ہے فللہ العزت ولرسولہ, عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے, اور سچے غلاموں سچے مسلمانوں کے لیے عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ذکر حقیقی جو اس کی حقیقی اور سچی یاد ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس ذکر حقیقی سے معمور کرے. اور بد مذہبیت کیا ہے؟ What is the correct path of Ahl Sunnat wal Jamaat? And if we don't follow the Ahl Sunnat wal Jamaat, other Jamaats like Wahhabism, Jamaat Islami, Tablighi Jamaat, what is our fate? Ahl Sunnat wal Jamaat are the persons who believes Allah and his respected Rasul alayhi salatu wassalam, and who faith in all principles of Islam. Meanwhile, the Wahhabi and the persons who have wrong tenets never believe in all principles. They faith in some principle, and in meantime they refute some principle of deen, of Sharia, of our religion Islam. So whoever uses to refute any principle of deen, he is not mu'min. He is quite entitled. He is just a kafir. وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور دین کی تمام ضروریات کو مانتے ہیں, جبکہ مذہب وہابی اور وہ لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ ضروریات دین میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں.
हालांकि जो दीन के प्रिंसिपल्स और दीन के उसूल और दीन के जरूरियात में से किसी एक बात का भी इनकार करे, जो रिफ्यूज करे, वो इनफाइडल है, काफिर है, बेदीन है, वो मुसलमान नहीं है। अब आप मैमनी में समझाइए, उनकी गुमराही और बेदीनी है, इसलिए कि हमारे दीन के प्रिंसिपल्स में से यह है, one of the principles of Islam is that you must pay respect to your prudence. मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि हुजूर बैअत लेते वक्त कुछ वादा मुरीदीन से लेते हैं कि इन कामों को करता रहूंगा, इन कामों से बचता रहूंगा। हुजूर अगर इस चीज की थोड़ी सी वजाहत फरमाते हुए फिर लोगों के दिलों को और रोशनी बख्शें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, ताकि अक्सर व बेशतर मुरीदीन ही हैं, और अगर मुरीदीन नहीं हैं तो सब के सब मुरीद जैसे ही हैं। हम लोगों के लिए कारआमद चीज हो, आइंदा हम उन चीजों से बचते रहें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और उन चीजों को करते रहें जो हमारे लिए मुनासिब हैं। की वजाहत की जरूरत नहीं है, उसमें जो वादा बैअत के वक्त लिया जाता है और बैअत के कलिमात पढ़ने वाला जो कलिमात पढ़ता है, उन कलिमात से साफ जाहिर है कि वो एक अहद है और एक पैमान है और वो वादा करता है, और वादे का लिहाज और खास ये अखलाकन भी जरूरी है और शरअन भी बहुत जरूरी है। वाऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, कुरान करीम का इरशाद है, अपने अहद को पूरा करो और बेशक अहद से के बारे में तुमसे सवाल होगा। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो पहले बात की जाती है और जो अहद लिया जाता है, और बैत के कलिमात पढ़ने वाला जो अहद करता है, वो ये है कि वो अहले सुन्नत वल जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम रहेगा। ये बैत की जान है, और बैत ही की जान नहीं है, ये मुसलमानी की जान है। अगर मुसलमान है तो मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत पर उसको कायम रहना जरूरी है, और मुसलमान है भी वही जो मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम है, जो उनके अकायद को मानता, जानता, मानता है। जानना भी जरूरी है, मानना भी जरूरी है। जो अकायद अहले सुन्नत वल जमाअत को नहीं जानता वो सुन्नी नहीं है, और जानता तो है लेकिन मानता नहीं है वो भी सुन्नी नहीं। तो तमाम अकायद अहले सुन्नत वल जमाअत को जानना और मानना लाजिम है, और उस पर कायम रहना लाजिम है। उसके बाद नमाज, रोजे और जितने वाजिबात हैं शरीयत में, उनमें कोई रियायत नहीं है। कोई आपको सच्चा पीर इसमें छूट नहीं दे सकता है, और जो आपको छूट दे वो समझ लीजिए झूठा है, वो सच्चा नहीं है। इसीलिए गालिबन हजरत मौलाना मानवी अपनी मसनवी में मौलाना रूम फरमाते हैं कि अय बसा इबलीस आदम रूए हस्त बस बहर दस्ते न बात दस्त। कभी ऐसा होता है कि आदमी की सूरत में शैतान आता है, तो वो शैतान ही हो सकता है जो नमाज से मना करे या रोजे से मना करे या वाजिबात में कोई छूट दे। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो से जो औलियाए किराम के, सूफियाए इज़ाम के और पीरों के पीर, उनसे किसी ने पूछा कि कुछ लोग ऐसे निकले हैं, कहते हैं कि ये तकलीफें जो थी रोजा और नमाज की तकलीफें, ये तो उन लोगों के लिए हैं जो राह में लगे हुए हैं, राह तय कर रहे हैं। पहुंचने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, हम तो पहुंच गए।
تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے؟ فرمایا الی سقر، جنت کی طرف نہیں پہنچے، جہنم میں پہنچے۔ تو اور اگر آپ دیکھیے تو یہ جو بیعت ہے یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین دونوں کی سنت کی ایک جھلک ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ شجرۃ الرضوان، ایک مقام حدیبیہ میں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ تو کاہے کی بیعت لی تھی؟ نماز چھوڑو گے، روزہ نہیں رکھو گے، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے؟ نہیں، بیعت لی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو گے، نمازیں قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرو گے، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت۔ اور سرکار نے تو فرمایا، سرکار جیسا کوئی پیر نہیں، وہ سرکار جو پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، انہوں نے تو فرمایا کہ دین کی دولت مل گئی تو دین پر ایسے قائم رہو کہ لا تشرک باللہ وان فرقت، اپنا دین مت بدلنا، کافر مت ہونا اگر جس میں جلا دیا جائے۔ تو یہ پیری مریدی کی جان ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو باتیں حرام ہیں شریعت میں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے آدمی پرہیز کرے، ان سے بچے، اور یہی بیعت جو ہے اصل بیعت ہے، اور یہی بیعت سرکار ابتراء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ بیعت ہے جو ہمیں اور آپ کو سچوں کے ساتھ رکھنے کی ضامن ہے، وہ سچے جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا کہ نہیں خط رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نسخہ دیا؟ وہابی تو کہے گا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تو شیطان کی راہ ہے، یہ شیطان کی راہ ہے جو بے وسیلوں کو جو ہے شیطان کی طرف پہنچاتی ہے، لیکن رحمان کی راہ کہاں ملتی ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو، حفاظت کے لیے۔ تو یہ ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو نہ اللہ سے واقف ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے واقف ہیں، اور نہ وہ شرک ہی کے مفہوم سے واقف ہیں۔ ان کا شرک تو ایسا ہے کہ وہ پیرا ہوا ہے بالکل۔ اگر میں اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو میں بتا دوں گا کہ اس شرک سے وہ خود بھی نہیں بچے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کو مشرک بنانے کے پھیر میں، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے پھیر میں جو ہے وہ خود بھی مشرک ہو گئے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے، کسی کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے، اولیاء اور انبیاء کی مدد چاہنا، ان کو مصیبت کے وقت میں پکارنا شرک ہے۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو بغیر وسیلے کے
ہو جاتا ہے، یا دنیا کا کون سا ایسا معمولی سے معمولی کام ہے، بڑے کاموں کو تو چھوڑ دیجئے، جو آپس کی مدد کے بغیر ہو جاتا ہے. اور صبح و شام میں کتنی مرتبہ آدمی اپنے نوکر کو پکارتا ہے، اپنی بیوی کو پکارتا ہے، اپنے لڑکے کو پکارتا ہے، بھنگی کو پکارتا ہے، چمار کو پکارتا ہے. تو ان سب کو پکارنے سے اور ان سب کی مدد لینے سے شرک نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پکارنے پر جو ہے شرک نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دور سے پکارنا شرک ہے. تو یہ ان کا خدا ہوگا جو دور ہوگا. ہمارا خدا جو ہے نہ دور ہے نہ قریب ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ جہت سے پاک ہے. یعنی دور اور قریب جو ہے یہ فاصلے کی چیزیں ہیں نا، اور فاصلہ اسی پر ایپلیکیبل ہوگا، اور فاصلہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو جسم ہو، جس کو ڈائریکشنز اور جہتیں جو ہیں گھیریں. اور ہمارا رب جو ہے وہ ڈائریکشن سے اور جہت سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، اس پر زمان اور مکان کچھ بھی جاری نہیں ہوتا ہے. اور ویسے اس کی رحمت جو ہے وہ ایسی قریب ہے، تو قرآن خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی ہماری قدرت اور ہماری عنایت جو ہے وہ آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک آیت میں یہ ہے کہ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ بات کریں یا دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکاریں؟ تو یہ آیت کریمہ اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا. جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم محبوب یہ فرما دو کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو شرط یہ ہے کہ وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں. تو یہ کہہ دینا کہ صاحب دور والے کو پکارنا شرک ہے، یا مردہ کو پکارنا شرک ہے، یا اس سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو شرک کا مفہوم معلوم نہ ہو، اور جس کو رب پر جو ہے ایمان نہ ہو، رب کی ذات کو نہ جانتا ہو. اور ان کے اوپر پھٹکار ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان یہ مقرر کی ہے کہ اس نے رب وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے رسول کو نہیں مانا تو اولیاء کرام کو نہ مانے تو اس کی شکایت ہی کیا ہے؟ اور حقیقت میں تو انہوں نے اپنے نفس ہی کو نہیں جانا، اور جو اپنے نفس کو جانے گا تو یہ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے نفس کو جان لینا جو ہے یہی عرفان رب ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو جانے گا اس نے اپنے رب کو جانا. تو ان کے اوپر پھٹکار یہ پڑی کہ وہ ایمان سے بھی بے بہرا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا دین لیا تو اپنوں کو بھی چھین لیا. تو یہ جو کہتے ہیں وہ کہ یہ شرک ہے، مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے اور دور والوں کو پکارنا شرک ہے، تو دیکھو شرک جو ہے وہ جب ہوگا تو کبھی معاف نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مردوں کو مدد مانگنے سے شرک ہو جائے یا دور والوں کو پکارنے سے جو ہے وہ شرک ہو جائے، اور قریب والوں کو پکارنے سے یا ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ جائز ہو جائے. جب یہ شرک ہے تو سب کے حق میں شرک ہوگا. ایسا کوئی شرک نہیں ہے
کہ جو بعض لوگوں کے لیے جائز ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولیاء دشمنی اور انبیاء دشمنی جو ہے یہی سے ظاہر ہو گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا ہے, اور ہم انبیاء کرام کو پکاریں, انبیاء کرام سے مدد چاہیں, اولیاء کرام سے مدد چاہیں تو ان کے نزدیک جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہیں سے ان کی انبیاء دشمنی اور اولیاء دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مذہب مہذب اور ہمارے عقیدے کے اولیاء کرام بعد الوصال جو ہے مدد فرماتے ہیں. اس پر ایک دو دلیلیں نہیں, احادیث کریمہ اور آیات کریمہ میں جو ہے اس پر سینکڑوں دلیلیں جو ہے قائم ہو چکی ہیں. اور علماء کرام نے خصوص سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے برکات الامداد جہد الاستمداد ایک رسالہ اس پر جو ہے پورا لکھا ہے, جس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ اہل استمداد کے لیے یعنی سنیوں کے لیے اولیاء کرام کی امداد کی برکتیں جو ہے وہ ثابت ہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مجھے اس وقت ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے بحث کرتے کرتے کہا کہ زندے کی مدد جو ہے زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, یا جو اس دنیا سے چلا گیا جس کو مردہ کہتے ہیں یہ لوگ بے ادبی کے طور پر, اس کی مدد جو ہے وہ زندے کے حق میں زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا کیونکہ وہ حضرت حق میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, اور براہ راست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مستمد ہے, اس پر جو ہے فیضان ہو رہا ہے, تو اس کی مدد زندے کے حق میں جو ہے وہ زیادہ ہے. اور علماء کے اور اولیاء کے دستبوسی کرنا اور قدم بوسی کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ان کا خدا معاذ اللہ مجسم ہوگا جس کے ہاتھ اور پیر ہوں گے, تو اس لیے جو ہے اس کو ان کے نزدیک وہ شرک ہے, لیکن ہمارے نزدیک جو ہے ہمارا خدا جو ہے وہ مجسم نہیں ہے اور ہاتھ پیر والا نہیں ہے. اس نے جو ہے ہم کو یہ اس کے دین نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو جنہوں نے اس کے دین کی خدمت کی اور جنہوں نے اس کا دین ہم تک پہنچایا, ہم ان کی دستبوسی کریں, قدم بوسی کریں, اور ان کے تبرکات کا استعمال کرنا اور اس کو باعث برکت جاننا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے اور خود آیت سے بھی ثابت ہے. چنانچہ وہ آیت ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جالوت کے مقابلے پر چلو, اور طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا, تو یہ لوگ جھگڑنے لگے, کہنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے, نہ اس کو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نہ اس سے ہمیں ہمارے پاس جو ہے کسی اور طریقے سے بزرگی حاصل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم میں اور علم میں تم پر فضیلت دی ہے, یعنی اس کی جسامت بھی تم سے زیادہ ہے, اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے, اور اصل فضیلت جو ہے وہ علم سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے ہوتی ہے. تو کہا کہ اس کے بادشاہی کی علامت کیا ہے, تو وہ فرمان نازل ہوا آیت میں, فرمایا کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. وہ یہ ہے اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا, اور آل موسیٰ یعنی معزز موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور معزز ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آثار چھوڑے ہیں ان کا کچھ بقیہ باقی جو ہے ان کے متروکات کا کچھ باقی جو حصہ وہ تمہارے پاس آئے گا. تحملہ الملائکہ, جس تابوت کو جو ہے اعزاز کے طور پر جو ہے فرشتے اٹھائے گئے. تو اس میں کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا تھا, اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, اور انبیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کی تصاویر تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو ہے تصویر جو ہے کھینچنا جائز تھا. ہماری شریعت میں اب حرام ہو گیا ہے, لہذا جو ہے وہ اس تبرکات میں جو ہے تصاویر بھی تھی,
اور انبیاء کرام کے تبرکات بھی تھے، نالین شریف بھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. یہ سارے تبرکات جن کا اعزاز اور اکرام ملائکہ نے یہ کیا کہ اپنے سر پر اٹھا کر کے لے کر گیا. تو اگر یہ جو ہے باعث برکت نہ ہوتے اور ان کی متروکات کا جو ہے کوئی وقت نہ ہوتی تو یہ فرشتے جو ہے اس کی تعظیم کیوں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کو باعث برکت سمجھنا اور اس کی تعظیم کرنا جو ہے یہ ہماری ہم بریلویوں کی، جسے بریلوی کہتے ہیں، ہم بریلویوں ہی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے.